اب چاہے کوئی سی بھی آرزو آپ کی ہو یا پھر کتنی بھی آپ پریشانی میں موجود ہیں یا پھر آپ کی کوئی بھی امید پوری نہیں ہوتی ہے، آپ طرح طرح کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں یا جگہ جگہ جا کر کے آپ بھٹک چکے ہیں، آپ کا پیسہ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج اس وظیفے کو سن لینا اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے سے آپ اس وظیفے کو کر لینا 11 دن، چاہے کوئی سی بھی آرزو ہو انشاءاللہ تعالی دیکھتے دیکھتے اور کرتے کرتے آپ کی وہ آرزو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر لا علاج مریض ہیں آپ، یعنی ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے، جس کے یہاں لا علاج اسے کہتے ہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو، اگر لا علاج آپ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہو اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں، اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھ لینا اور سن لینا، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی طریقے کے وظیفے اور ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور بہت سارے لوگ مجھے فون پر بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمامی حضرات کی میں ان آرزوؤں کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں یہ وظیفہ آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر کرنے والا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل سجاد نظامی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ برابر میں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کا آپشن ہے اس کو آن کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا دوستو، کیونکہ آپ کا ایک شیئر میرے حوصلے کو بہت بلند کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وظیفہ کیا ہے، کون سی سورت کا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں وظیفہ بتانے والا ہوں سورہ فاتحہ کا، کیونکہ سورہ فاتحہ وہ مقدس نام ہے اور وہ صورت ہے کہ جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کرو گے طریقے سے تو اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں، اگر آپ کی کیسی بھی کوئی بھی آرزو ہو تو کیسے کر کے ہم کو سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرنا ہے وہ سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ بہتر ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی ہے یا آپ کا کوئی کام بگڑ جاتا ہے یا آپ کی کوئی اور پریشانی کا حل نہیں مل پاتا ہے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز آپ پڑھ کے جب فارغ ہو جائیں اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، دعا نہ مانگیں، یعنی نفل وتر کے بعد، نفل پڑھنے کے بعد آپ دعا نہ مانگیں، دعا مانگنے سے پہلے اس وظیفے کو آپ کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو آپ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت دے دیجئے، 11 مرتبہ آپ شروع میں درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، وہی انداز سے جیسے کہ آپ نمازوں کو جب شروع کرتے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب ہم کو 11 بار جو پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم ہے وہ الحمدو کے لام سے ملانا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، مل حمدللہ ہے، مل الحم نہیں، مل حمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ، مل حمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے 11 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمدو کے لام سے انشاءاللہ تعالی ملا کر کے آپ 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ کو۔ جب آپ 11 مرتبہ درود مقدس پڑھ لیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیجئے۔ کوئی بھی آپ کا XYZ یعنی A to Z کوئی بھی مقصد ہے انشاءاللہ تعالی آپ 11 دن متواتر اس عمل کو کرتے رہیں، اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ انشاءاللہ
इसी के सदक़े में आप अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा लें, दुआ मांगें। अगर जायज़ आपका कोई भी मकसद इंशाअल्लाह ताला होगा तो 100% नहीं, 101% उस वहदहू ला शरीक की कसम, अल्लाह ने चाहा, मेरे रब का करम होगा, इंशाअल्लाह ताला आपकी वो आरजू पूरी हो जाएगी, चाहे कोई काम आपका बिगड़ता हो या फिर आपका कोई काम बनता ही ना हो। ठीक है, एक वजीफा सूरह फातिहा का ये हो गया। अब दूसरे तरीके से मैं आपके बताऊं, अगर आप लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं, जैसे कैंसर या फिर और किसी और बहुत सारी बीमारियां हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अपने बंदों के लिए पैदा की, तमाम ही बीमारी हैं, अगर अल्लाह ने उन बीमारियों को पैदा किया है तो उन बीमारियों से निजात पाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में बड़ी प्यारी प्यारी सूरतें और आयतें नाजिल भी फरमाई हैं। तो दोस्तों, अब लाइलाज जो मरीज हैं उनके लिए, या फिर आप किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं, अक्सर व बेशतर आप बीमार रहते हैं, कभी बदन दर्द है आपका, कभी सर दर्द है आपका, कभी आंखों की रोशनी में कोई मतलब जो है दिक्कत होती है, या फिर और यानी कि जिस्मानी परेशानी को लेकर के, किसी भी बीमारी को लेकर के इंशाअल्लाह ताला ये सूरह फातिहा का अभी ये तरीका इंशाअल्लाह आप मुलाज़ा फरमा लें। करना क्या है आपको, सबसे पहले फजर की नमाज के बाद, जो मेरी माँ बहनें सुनती हों वो भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से करें। फजर की नमाज के बाद मुतवातिर आप फजर की नमाज के लिए आप वक्त से उठ जाइए, वज़ू बनाइए, वज़ू बनाने के बाद नमाज पढ़ लीजिए, चाहे मस्जिद में, मेरी माँ बहनें घर के अंदर। जैसे नमाज से फारिग हो, दुआ फिर नहीं मांगना है, और दुआ मांगने से पहले इंशाअल्लाह ताला आप इस वजीफे को कर लें। अगर लाइलाज मरीज़ हैं या फिर और जिस्म के अंदर बीमारी है या किसी भी और तरीके की परेशानी है जिस्मानी मामलात को लेकर के, तो आपको करना क्या है, नमाज फजर पढ़ने के बाद जब फारिग हों, दुआ मांगने से पहले पहले आपको फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ आप सूरह फातिहा को 21 मरतबा आप पढ़ें। ठीक है, जी हाँ, 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा के बाद में जो है दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ें, और दुरूद जो है 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप दुआ के लिए हाथ उठा लें और मतलब एक गिलास में या फिर किसी और बर्तन में पानी ले लें, उसी पर दम करें इंशाअल्लाह ताला, और दुआ मांगने के बाद दम कर लें और वही दम किया हुआ पानी आप पी लें, और जहां जहां परेशानी है वही तेल की तरह जो है उस पानी को इंशाअल्लाह ताला बदन में मल लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस तरीके से आप, अगर आपने इस वजीफे को किया 21 दिन तक, तो इंशाअल्लाह ताला आपके वो भी इंशाअल्लाह परेशानी में इजाफा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस हर परेशानी से निजात अता फरमाएगा। ये हो गई सूरह फातिहा की बात। अब आगे और बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं रशीद भाई छोटा वीडियो बनाया कीजिए, लेकिन मैं सोचता हूं अगर मुकम्मल चीज या मुकम्मल इलाज अगर कुरान पाक के हवाले से अगर आपको ना मिल पाए तो फिर वीडियो चाहे छोटी हो या बड़ी उसमें कोई मुज़ायका नहीं, मुझे कोई भी एतराज नहीं, चाहे वीडियो छोटी हो तब भी कोई हर्ज नहीं, वीडियो बड़ी हो तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुकम्मल हर इंसान के लिए मुकम्मल बात पहुंचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं यानी बिस्मिल्लाह शरीफ के लिए। हालांकि बहुत सारे वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाए हैं, लेकिन आज जो है कुछ और तरीके का मामलात है। कैसी भी कोई भी आप परेशानी या आफत में मुब्तला हैं, ठीक है, या फिर आप ला वलद यानी कि आपके घर में औलाद नहीं है, उसके लिए, उसके बाद अगर आपके पेट के अंदर कोई भी बीमारी या परेशानी रहती है उसके लिए, या फिर आपके घर पे जो है किसी ने जादू या सहरासे वगैरह करा रखा है उसके लिए। इसके अलावा अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहे हैं या दुश्मनी कोई हमले से आप परेशान हैं उसके लिए इस सूरह बिस्मिल्लाह शरीफ को इंशाअल्लाह ताला काम में लाएं। अल्लाह ने चाहा आपके इन मकसद में कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं अब यहां से बिस्मिल्लाह शरीफ का कैसे करना है, कब करना है, कितनी बार पढ़ना है, वो सुने इंशाअल्लाह ताला। अगर इन तमाम ही जो मैंने परेशानियां बताई, इन तमाम ही में से अगर कोई भी अगर आपके अंदर घर में आपकी जिस्म में परेशानी है तो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा 40 दिन मुतवातिर कर लेना। जो मेरी माँ बहनें हैं, काफ़ी मेरी लेडीज़ माँ बहनों ने जो है फ़ोन किया कि रशीद भाई मतलब जो है कि एमसी वगैरह या पीरियड आ जाता है उसके लिए हम क्या करें, तो मैंने कहा वो दिन जो है
اللہ رب العزت کی طرف سے عورت کے لیے معاف ہے, اس وقت میں نماز بھی معاف ہے, اور اس وقت میں بھی جو ہے اگر وظیفہ وہ عورت کر رہی ہے تو اس کے لیے دن بھی جو ہے معاف ہے. ٹھیک ہے, اگر 15 دن وظیفے کو کرتے ہوئے ہیں تو جو 7 دن یا 6 دن یا 5 دن جو بھی نکلیں گے اس کی گنتی نہیں ہوگی, بلکہ یہ دن پورے ہونے کے بعد اگلا جب اسٹارٹ کریں 16ویں دن سے آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی ہاں, میں بتاؤں آپ کو بسم اللہ شریف کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے. سبھی جانتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف سے کھانا شروع کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت برکت پیدا فرما دیتا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. بے شک اگر آپ نے بسم اللہ شریف کا وظیفہ کیا تو سونے پہ سہاگا. میں آپ کو اس کی تعریف اور توصیف کیا بتاؤں, کیونکہ تعریف توصیف اگر میں بتانے لگ گیا تو شاید کہ 1 آدھ گھنٹہ گزر جائے گا, لیکن میں چاہتا نہیں ہوں, بس اتنا ہی بہت ہے. تو آپ کو بسم اللہ شریف کا وظیفہ جو ہے کرنا ایسے ہے کہ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی یا پھر فجر کی نماز کے بعد کسی بھی نماز میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, چاہے 5 نمازوں میں پڑھیں اور بہتر ہے, اور اگر کسی اس میں جو ہے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے آپ کو تو کم سے کم ایک نماز میں اس کو ضرور پڑھا کریں. کرنا کیا ہے, آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے سب سے پہلے, اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب بسم اللہ شریف آپ شروع کریں تو 111 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد میں, یا پھر عشاء کی نماز کے بعد, یا پھر جس نماز کے وقت میں آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس وقت میں آپ جو ہے جب بسم اللہ شریف یعنی تسمیہ کا جب وظیفہ کریں تو 111 مرتبہ آپ کو بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے. بسم اللہ شریف کو پڑھنے کے بعد میں پھر جو ہے 3 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں, یا پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے کہ دشمنوں سے کوئی پریشان ہو رہا ہے, دشمن اس پر حملہ کر رہے ہیں, تو سرسوں کے دانوں پر آپ دم کر لیجئے, اور دم کرنے کے بعد جو بہتا ہوا پانی ہو ان سرسوں کے دانوں کو اس دشمن کا تصور کر کے انشاءاللہ سرسوں پہ دم کر کے اس دشمن کا تصور کر کے سرسوں پہ دم کر لیں, اور وہ دم کیا ہوا سرسوں جو ہے بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیں. جیسے جیسے وہ سرسوں پانی کے ساتھ ساتھ بہتی ہوئی جائے گی انشاءاللہ تعالی جو دشمن ہے آپ کے سامنے یا پھر آپ کے گھر سے دور یا کتنا بھی قریب یا کتنی بھی دور ہو, انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وہ سرسوں پانی کے ذریعے سے بہتی ہوئی جائے گی اللہ رب العزت اس کو جو ہے دشمن کو بھی انشاءاللہ زیر کر دے گا, اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے جی ہاں, اس کے علاوہ اگر اور کوئی پریشانی ہے تو بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیں اس کو پڑھنے کے بعد, اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد, اور پانی پہ دم کریں, اور پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ آپ 3 سانس میں سر پہ ٹوپی رکھ کے یا کپڑا پہن کے انشاءاللہ پی لیجئے. اللہ نے چاہا یہ وظیفہ آپ کرتے رہیں گے, جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. کیونکہ بسم اللہ شریف وہ چیز ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے جو انسان بسم اللہ شریف کو نہیں پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کام کو اپنے اس بندے کے اس کام کو ادھورا رکھتا ہے, اور جو کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. یہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے. اور سورہ فاتحہ کو جو آپ نے سنا اس کی بھی اتنی بڑی عظمت ہے کہ میں آپ کو بیان کروں تو بہت بڑی ویڈیو ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں صحابی رسول مطلب جو ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی اس سورہ فاتحہ کو پانی پہ دم کر کے اور زخم کی جگہ لگا لو. فوراً جیسے ہی ان صحابی رسول نے پانی پہ دم کر کے سورہ فاتحہ کو اور جب پانی زخم کی جگہ پر ملا تو الحمدللہ دیکھتے دیکھتے ان صحابی رسول کا ہاتھ بالکل یعنی کہ درست ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی رسول ایک جنگ کر کے آ رہے تھے, پہاڑ سے اچانک نیچے گر جاتے ہیں, ان کا پاؤں جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. پھر سورہ فاتحہ کو جو ہے پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے لگایا گیا اور دم کر دیا گیا. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان صحابی رسول کا پاؤں فوراً اچھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ کی برکت اور فضیلت ہے, اور بسم اللہ شریف کی جو برکت اور فضیلت آپ نے سماعت کی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرنا تاکہ ہر انسان تک میرا یہ ویڈیو پہنچ جائے. اور اگر کسی کو کچھ اور معلوم کرنا ہے میرا کانٹیکٹ نمبر واٹس ایپ نمبر انشاءاللہ تعالی مجھے
مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں سورہ فاتحہ کا نقش آپ کو لینا ہے تو سورہ فاتحہ کا نقش بھی انشاءاللہ تعالی میں واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو دے دوں گا. میرا نمبر نوٹ کریں 7477024102, یعنی کہ 7477024102. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ مجھ سے انشاءاللہ واٹس ایپ پہ مجھ سے میسج میں مطلب جو ہے لکھ کے ڈال دیجئے کہ مجھے سورہ فاتحہ کا نقش چاہیے. انشاءاللہ آپ کے میسج کے آنے کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت ضرور کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعا خیر میں آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل, آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.